نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ذی وقار و ذی احتشام علماء کرام، مہمانان گرامی، میرے کرم فرما و مہربان جناب جام فیاض پونٹا صاحب، اور آج کی اس محفل کے میزبان اور جان محترم و مکرم جناب سیٹھ ریاض صاحب، مکرم و معزز حاضرین محفل، الحمدللہ آج ان محافل کو دیکھ کر، ان کی رونق کو دیکھ کر طبیعت بحال ہو رہی ہے، ورنہ دینی محافل کی رونقیں تو ختم ہوتی جا رہی ہیں. لوگ دلچسپی کے اور پہلو تراش لیے ہیں، موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، ٹیبز ان کے ہاتھ میں ہیں، کچھ ویڈیو لنکس پہ نہ جانے کیا کیا خرافات ان کی نگاہوں کے سامنے. لیکن اگر وہ سب کچھ چھوڑ کر یہ دیوانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی محفل میں حاضر ہیں تو یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کی ایک نشانی ضرور ہے. حضرات مکرم، میرے آقا کریم حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ فگن ہوئے تو اس وقت جو دنیا کی حالت زار تھی وہ آپ جانتے ہیں. کوئی رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا نہیں، بتوں کی پوجا ہو رہی ہے، آگ کی پرستش ہو رہی ہے، جانوروں کو خدا مانا جا رہا ہے، درختوں اور پہاڑوں کو سجدے ہو رہے ہیں، چاند اور سورج کی عبادت میں لوگ مشغول ہیں. ایسے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فگن ہوتے ہیں. رب کائنات نے ان کو بھیجا ہے کہ میرے بندوں کی رہنمائی فرمائیے، ان کے قلب و ذہن کی دنیا کو بدل دیجئے، ان کی ترجیحات کو تبدیل کر دیجئے، ان کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا دیجئے اور ان کو ان جھوٹے خداؤں کے چنگل سے چھڑا دیجئے. یقیناً میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انقلاب برپا کرنے کے لیے تشریف فرما ہوئے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں، مثلا کسی ملک کے کسی صوبے میں حالات خراب ہوں، امن عامہ تباہ ہو، لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ نہ ہو، لوگ قانون شکنی پر تلے ہوئے ہوں، اور کوئی جو صاحب اختیار ہو، وہ پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے یا بادشاہ ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، وہ کسی گورنر کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اس علاقے میں امن بحال کر دو، صورتحال کو بہتر بنا دو، لوگوں کو قانون کے احترام کا سلیقہ سکھا دو، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری نبھاؤ. یہ سب کچھ تمہیں کرنا ہے، لیکن اختیار میں تمہیں کوئی نہیں دیتا. نہ تم کسی دوست کو انعام دے سکتے ہو، نہ کسی مجرم کو مخالف کو سزا دے سکتے ہو، نہ کوئی انتظامی امور میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہو. تمہیں اختیار کوئی نہیں، لیکن یہ سارا کام تم کر کے دکھاؤ. تو کیا خیال ہے اگر ایسا کیا جائے تو اس سے کوئی صورتحال بہتر ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی. بلکہ اس قسم کے احکام دینے والا عقل سے پیدل سمجھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جناب وہ حالات کو بہتر کرنا ہی نہیں جانتا. ورنہ اگر وہ چاہتا تو ظاہر ہے کہ گورنر کو فل اتھارٹی دے کے بھیجتا، پورے اختیارات کے ساتھ بھیجتا، تاکہ لوگوں کو پتا ہوتا کہ اگر اس کی حکم عدولی کی تو پھر یہ نقصان ہوگا، اور اگر اس کی فرما برداری کی تو یہ فائدہ ہوگا. تو تبھی حالات بہتر ہوں گے.
حضرات مکرم، اگر ایک بادشاہ کسی صوبے کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے بغیر اختیار کے گورنر کو نہیں بھیجتا تو رب کائنات اپنی زمین پر لوگوں کی دنیا میں انقلاب برپا کرنے کے لیے بغیر اختیار کے نبی کو کیسے بھیج سکتا ہے؟ حضرات مکرم، آپ نے مجھے بلایا ہے نا بولنے کے لیے، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ ویسے تو ہمارے مقررین اور خطبہ آپ کو بلوانے کا فن جانتے ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ سے جب وہ سبحان اللہ کہرواتے ہیں اور وہ آپ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی ایک گونج وہ پیدا کرتے ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ ہر ایک اس میں صحیح طور پر اپنا حصہ ملا رہا ہے۔ لیکن اس وقت چونکہ ایک تو یہ فن مجھے آتا نہیں ہے، میں اپنی اس حوالے سے تہی دامنی کا اور فرومائیگی کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ کام میں کر نہیں پاتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں لوگوں نے مجھے بولنے کے لیے بلایا ہے، آپ کو تو سننے کے لیے بلایا ہے۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے انسان کو کیا عزت دی؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ انسان کو زمین میں اپنا خلیفہ بنا کے بھیجا۔ اچھا، خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ ایک تو جو اسلامی جو اصطلاحات ہیں ان کا ہمارے سب کانٹیننٹ میں بیڑا غرق کر دیا گیا۔ جب انگریز آیا تو وہ الفاظ، وہ القاب جو عزت کا معیار سمجھے جاتے تھے ان کو تحقیر اور تذلیل کی علامت بنا دیا۔ جیسے اب یہاں محفل میں، یہاں سٹیج پر تشریف فرما ہے، اگر میں کسی بزرگ کو ملا کہہ کے بلاؤں تو شاید وہ میرا لحاظ کرتے ہوئے جواب نہ دیں، لیکن وہ سمجھیں گے کہ میں نے ان کی بڑی تذلیل کر دی، تحقیر کر دی، ملا کہہ دیا، ان کا مذاق اڑا دیا۔ حالانکہ ملا کا لفظ یہ عزت کا لفظ تھا، یہ کسی کی فضیلت کا اعلان تھا۔ حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ، آج تک ان کا ذکر آتا ہے تو ملا کا لقب ان کے نام کے ساتھ ان کی فضیلت کا اعلان کر رہا ہے، حضرت ملا علی جیون علیہ رحمہ۔ لیکن یہاں پر انگریز نے ایک سازش کے تحت ان القاب کو ذلت اور رسوائی کی علامت بنا دیا۔ اسی طرح خلیفہ کا لفظ، مجھے نہیں پتا آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، مولانا نذیر احمد قریشی کو معلوم تھا، ابھی وہ ایک محفل میں تھے، ان سے میں نے پوچھا، وہ جانتے تھے۔ بعض علاقوں میں خلیفہ یہ حجام اور نائی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن خلیفہ کسے کہتے ہیں؟ اگر اس کا سیدھا سادہ لٹرل ٹرانسلیشن کی جائے، لفظی ترجمہ کیا جائے تو اردو میں اس کو کہیں گے نائب۔ جیسے کوئی صدر ہے، نائب صدر۔ انگلش میں کریں گے تو جیسے وائس چیئرمین، وائس چیئرمین۔ تو نائب کون ہوتا ہے؟ اس کا کیا کام ہوتا ہے؟ جب اصل صاحب اختیار نہ ہو تو اس کی اتھارٹیز کو، اس کے اختیارات کو استعمال کرتا ہے تاکہ سسٹم چلتا رہے، نظام چلتا رہے۔ اگر پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر ملک سے باہر گیا ہوا ہے تو یہاں پر نظام حکومت تو چلنا ہے نا۔ تو اگر اس نے کسی بل پہ سائن کرنے تھے یا کسی عہدے پہ کسی کو بٹھانا تھا تو اب وہ خود نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ تو جو اس کا وائس ہے، وائس پریزیڈنٹ، وہ اس کی اتھارٹی کو استعمال کرے گا، وہ سائن کرے گا۔ کسی کو اگر عہدہ دینا ہے وہ دے گا، کسی کو اگر کوئی فنڈز ریلیز کرنے ہیں وہ کرے گا، جو بھی اس کے اختیارات ہیں، اتھارٹی ہے، وہ استعمال کرے گا۔ تو خلیفہ وہ ہوتا ہے، نائب وہ ہوتا ہے، وائس وہ ہوتا ہے جو کہ اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کے اختیارات کو استعمال کرتا ہے۔ اب رب کائنات نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ خلیفہ تو بنا دیا، لیکن خلیفہ تو اصل صاحب اختیار کی غیر موجودگی میں اس کے اختیارات کو استعمال کرے گا، اور اللہ غیر موجود ہو نہیں سکتا، وہ تو غیر موجود نہیں ہو سکتا نا۔ جب نہیں ہو سکتا تو پھر اس نے خلیفہ کیوں بنایا؟ اب یہ ظاہر ہے کہ ہم تو اس کا جواب نہیں دے سکتے، بھئی اس کی مرضی اور قادر مطلق ہے، جو چاہے سو کرے۔ وہ کوئی ہم سے مشورہ تھوڑی کرے گا، ہم سے پوچھ کے تو کوئی کام نہیں کرے گا۔
اس کی مرضی اس نے خلیفہ بنایا. لیکن یہاں پر ایک بات ہمیں پتہ چل گئی کہ باقی جتنے نائب ہوتے ہیں وہ تمام اپنے اصل جو صاحب اختیار ہیں ان کی غیر موجودگی میں اس کا اختیار استعمال کرتے ہیں. لیکن انسان ایسا خلیفہ، ایسا نائب ہے جو اصل صاحب اختیار کے ہوتے ہوئے اس کا اختیار استعمال کرتا ہے. اب یہ نازک سی بات تھی، جن کی سمجھ میں نہیں آئی ان کی پیشانی پر شکنیں پڑی رہیں. وہ اگر مگر چوں چرا کے چکر میں رہے، وہ یہی کہتے رہے کہ جناب یہ کام یہ کوئی انسان کیسے کر سکتا ہے. یہ کہو گے کہ نہیں جی اس نے یہ کیا تو یہ تو شرک ہو جائے گا. بھئی کمال ہے، یہ بات ہو رہی ہے خلیفے کی. اس نے اب صاحب اقتدار، صاحب اختیار کا اختیار استعمال کیا ہے، تو کیا اللہ کے اختیار پر بھی تم کوئی لائن کھینچو گے کہ جی یہ کر سکتے ہو اور یہ نہیں کر سکتے؟ حضرات محترم، بات دور نکل گئی. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو کتنا اختیار دیا یہ فیصلہ کرنا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے. یہ تو اختیار دینے والا جانے اور اختیار لینے والا جانے. ہمیں درمیان میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا کریم حضور علیہ السلام کے اگر اختیارات کو دیکھا جائے تو اس کے لیے ہمیں کوئی بہت لمبی چوڑی فلسفیانہ بحث چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اس لیے بلکہ میں اس بات کو ایک مختلف زاویے سے عرض کروں تو شاید آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے. ہمارے اہل سنت کا ایک عقیدہ حاضر و ناظر کا ہے، اور اس میں بعض لوگ ذرا سمجھنے میں قلع بازی کھا جاتے ہیں. میرے پاس کوئی ینگسٹرز آئے، کوئی یونیورسٹی کے نوجوان آئے، اسٹوڈنٹس آئے اور کہنے لگے کہ قاضی صاحب یہ بتائیے کہ ہم یہاں پہ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہاں کہیں ہم یہاں پہلے نہیں تھے تو آئے ہیں نا، لیکن جو پہلے سے یہاں موجود ہیں وہ تو نہیں آ سکتے. اب آپ جب نبی کریم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں تو خود ہی بتاتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکے میں تشریف فرما تھے، پھر وہاں سے ہجرت کر کے آپ مدینے میں تشریف لے گئے. آپ بتاتے ہیں کہ وہ زمینوں پر تشریف فرما تھے، پھر معراج کی رات آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے. آپ خود ہی بتاتے ہیں کہ آپ اپنے حجرہ مبارک میں تھے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے. تو کہیں کوئی شخص تبھی جائے گا جب وہاں وہ پہلے نہ ہو. جو پہلے سے موجود ہے وہ کیسے جا سکتا ہے؟ آپ یہاں پہ موجود ہیں، اگر آپ کے کان میں کوئی کہے کہ بھئی چلو سیٹھ ریاض صاحب نے ایک محفل سجائی ہوئی ہے اور حامد سعید کاظمی آئے ہیں تقریر کرنے کے لیے، چلو اس محفل میں چلتے ہیں، تو آپ کہیں گے بیٹھے تو ہیں اس محفل میں، اب کہاں جائیں؟ ظاہر ہے جو پہلے سے یہاں پہ ہے وہ تو نہیں آ سکتا نا یہاں پہ. تو انہوں نے کہا کہ جی اب آپ ہمیں بتاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ تھے، فلاں جگہ تشریف لے گئے، یہ آنا جانا تو تبھی ممکن ہے کہ کوئی کہیں ہوگا کہیں نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ ہمیں بتاتے ہیں ہم نبی کریم کو حاضر و ناظر مانتے ہیں. تو یہ بات تو عقل کے خلاف ہے، اور جو عقل کے خلاف چیز ہو وہ ہمارے دین کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ بات کرنے والے وہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے اور ان سے انہی کی فریکوینسی پہ بات کرنی تھی. تو میں نے ان کو جس طرح بات سمجھائی اس طرح کوشش کرتا ہوں شاید آپ کے پلے بھی پڑ جائے. میں نے ان سے کہا کہ جناب حاضر و ناظر کا مسئلہ اتنا پیچیدہ نہیں ہے، صرف ذرا صحیح انداز سے سمجھنے کی ضرورت ہے. حاضر اور ناظر یہ دو علیحدہ الفاظ ہیں. ناظر کا کیا مطلب ہے؟ ناظر کا ترجمہ آپ کریں تو ناظر کا مطلب ہے دیکھنے والا. دیکھنے والا. اللہ نے ہم سب کو آنکھیں دی ہیں اپنے کرم سے، ہم دیکھ رہے ہیں. تو کہاں تک ناظر ہیں ہم؟ جہاں تک ہماری نگاہ کام کر رہی ہے ہم ناظر ہیں. اگر آسمان پر مجھے نہیں پتا، آج کل تو چاند کا یہ وقت نہیں ہے، موسم نہیں ہے، ابھی تو چاند نظر آ گیا ماشاءاللہ. آپ نے چاند چڑھا دیا اللہ کے فضل سے. جی جی، لیکن وہ ظاہر ہے کہ وہ پہلی کا چاند تو تھوڑی دیر کے لیے نظر آیا، اب چھپ گیا. اب آسمان پر اگر تارے چمک رہے ہوں تو آپ تاروں کو دیکھ رہے ہیں، تاروں کے ناظر ہیں نا. یہ جناب یہ چراغاں ہو رہا ہے، آپ ان سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ناظر ہیں. جناب وہ دور مسجد جو ہے اس کے اوپر بھی ماشاءاللہ یہ جلنے بجھنے کا سما موجود ہے، اب اس کے بھی آپ ناظر ہیں. اگر نگاہ کام کر رہی ہو تو آس پاس وہ کھیت کھلیان، وہ جناب باغات، وہ درخت، آپ ان سب کے ناظر ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ آپ ستارے کو دیکھ رہے ہیں، اس کے ناظر تو ہیں، لیکن کیا اس پر حاضر بھی ہیں؟
آدمی ناظر کہاں تک ہے اور حاضر کہاں تک ہے، یہ مسئلہ سمجھ لیں گے مشکل آسان ہو جائے گی۔ بھئی ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو، حاضر کہتے ہیں جو موجود ہو۔ ہم حاضر کہاں تک ہیں، ناظر کہاں تک ہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے یہاں صوفے پر بیٹھا ہوں، میرا جسم صوفے پر ہے، صوفے پر میں حاضر ہوں نا، میرا جسم اس پہ ہے۔ اور یہ تمام جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ان چیزوں کا، تو میں ان سب چیزوں کا ناظر ہوں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، لیکن حاضر کہاں تک ہوں؟ میرا جسم اس ٹیبل پہ نہیں ہے، میرا جسم اس صوفے پہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں اس ٹیبل پہ حاضر ہوں یا نہیں ہوں۔ محترم فیاض پونٹا صاحب تشریف فرما ہیں، میں ان کے گود میں نہیں چڑھا بیٹھا، ان کے کندھوں پہ سوار نہیں ہوں، میرا جسم ان کے جسم کے اوپر لدا ہوا نہیں ہے، لیکن میں ان پر حاضر ہوں یا نہیں ہوں۔ اسی طرح آپ دوست تشریف فرما ہیں، یہ سارا مجمع ہے، سامنے موٹر بائکس وغیرہ کھڑی ہوئی ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، ان کا ناظر ہوں، لیکن کیا ان پر حاضر ہوں یا نہیں ہوں؟ یہ ذرا چیزیں ہیں سمجھنے کی۔ بات یہ ہے کہ جہاں میرا جسم ہے وہاں تو میں حاضر ہوں، اس کے لیے تو اگر مگر کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن اب وہ سامنے جو موٹر بائکس کھڑی ہیں، اگر کوئی موٹر سائیکل گرنے لگے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے دوست ان سے کہوں کہ بھائی ذرا اس کو سنبھالنا، اور وہ کہیں کہ کاظمی صاحب آپ بھی تو یہاں موجود ہیں، آپ خود سنبھال لیں، تو میں کہوں گا بھائی مجھے تو اتنے لوگوں کو پھلانگ کے وہاں آنا پڑے گا نا، آپ تو وہاں موجود ہیں، ذرا ہاتھ بڑھانے کی دیر ہے، آپ ذرا سنبھال لیجئے۔ پتہ یہ چلا میں موٹر بائک کا ناظر تو ہوں لیکن حاضر نہیں ہوں۔ اگر حاضر ہوتا تو میں خود اس کو سنبھال لیتا۔ اسی طرح اگر یہ جو سامنے بتیاں لگی ہوئی ہیں میں چاہوں کہ اس کو اتار دیا جائے تو جو وہ لوگ وہاں موجود ہیں ان سے کہوں گا، وہ اگر مجھے کہیں گے جی آپ اتار لیں، میں یہی کہوں گا کہ بھائی مجھے تو آنا پڑے گا، وہاں پہ یہ کام کرنا پڑے گا۔ پتہ چلا کہ میں ان تمام چیزوں کا، اگر سامنے کوئی درخت ہے تو درخت کا میں ناظر تو ہوں، لیکن اگر کوئی درخت کی شاخ توڑنی ہو تو میں اس پہ حاضر نہیں ہوں، مجھے جانا پڑے گا۔ لیکن میرا جسم صوفے پہ ہے، میز پہ نہیں ہے، لیکن میں میز پر بھی حاضر ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر چاہوں تو میز کو اٹھا کے پلٹ دوں، اس کے اوپر رکھی ہوئی چیزوں کی ترتیب بدل دوں، ان کو اٹھا لوں، لے لوں یا کسی کو دے دوں۔ اگر میں حاضر نہ ہوتا تو یہ میز پر یہ تصرف کیسے کر سکتا تھا؟ میں اگرچہ پونٹا صاحب کے اوپر سوار نہیں ہوں، لیکن میں اگر چاہوں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لوں۔ اگر حاضر نہ ہوتا تو ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ تو یہ مسئلہ سمجھیے، جہاں تک میری نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک میں ناظر ہوں، اور جہاں تک میری دسترس ہے، جہاں تک میری رسائی ہے، جہاں تک میں تصرف کر سکتا ہوں وہاں تک میں حاضر ہوں۔ جو جگہ میرے دائرہ تصرف سے باہر ہے، اگر میں وہ دیکھ رہا ہوں تو ناظر تو ہوں، حاضر نہیں، کیونکہ وہ میرے تصرف سے باہر، میری پہنچ سے باہر، میری رسائی سے باہر۔ لیکن جو جگہ میرے تصرف میں ہے، اب میز پر میں حاضر ہوں کیونکہ میں اس کو کی ترتیب بدل سکتا ہوں، لیکن بتائیے میں صوفے سے اٹھ کر یہاں جا سکتا ہوں یا نہیں؟ جا تو سکتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ میرے تصرف کا جو دائرہ ہے اس دائرے میں حرکت بھی کر سکتا ہوں، میں آ جا بھی سکتا ہوں۔ اب یہ سوال بے معنی ہو گیا کہ جناب وہ جو اگر ہیں موجود تو پھر آ کیسے سکتے ہیں؟ جہاں میں موجود ہوں اس دائرے کے اندر میں حرکت بھی کر سکتا ہوں، جہاں تک دیکھتا ہوں وہاں تک ناظر، جہاں تک تصرف کر سکتا ہوں وہاں تک حاضر۔ میرے آقا کریم کے حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے آقا کریم کا جسد اطہر اور آپ کا جسم انور ہر جگہ موجود ہے، نہیں، آپ کا جسد اطہر تو آپ کے روضہ انور کے اندر ہے، آپ کے مزار مبارک میں، آپ کے روضہ اطہر میں آپ کا جسم انور ہے، وہاں مدینے میں آپ کا جسم اطہر یہاں نہیں ہے، لیکن یہ جگہ چونکہ آپ کی نگاہ کے دائرے میں ہے اس لیے آپ یہاں کے ناظر ہیں، اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر تصرف بھی کر سکتے ہیں، اس لیے یہاں پر حاضر بھی ہیں۔ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، اس لیے تمام کائنات کے ناظر، اور تمام کائنات میرے آقا کریم کی دسترس میں ہے، اس لیے تمام کائنات پہ حاضر۔ اگر حاضر نہ ہو تو ذرا سوچئے، کھڑے زمین پر ہے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، چاند پر حاضر ہے نا،
سورج کو الٹے پاؤں پھیلا دیا تو اس کے سورج پر حاضر ہے نا، بادلوں کو پھاڑ کے دکھا دیا تو بادلوں پہ حاضر ہے نا. تو یہ تمام کائنات چونکہ میرے آقا کریم کی دسترس میں ہے اس لیے تمام کائنات پہ حاضر ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا جسد انور ہر جگہ موجود ہے، نہیں، آپ کا جسد انور تو وہیں آپ کی قبر انور میں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ حیدری، جشن آمد رسول، جشن آمد رسول، جگر گوشہ غزالی زمان، فیضان حضور غزالی زمان. اب ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگ میری بات نہ سمجھے ہوں، ظاہر ہے کہ کچھ زبان کا لینگویج بیریئر بھی آتا ہے نا، زبان کا فرق آ جاتا ہے درمیان میں، اور پھر یہ بھی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے مجھ جیسے بندے کے لیے. گئے کہنے لگے جی وہ کاظمی صاحب ذرا سرائکی میں تقریر کیجئے، ہمیں اردو نہیں سمجھ میں آتی. لیکن پونٹا صاحب یہ عجیب مزے کی بات ہے کہ تقریر تو سرائکی اردو میں سمجھ نہیں آتی، ٹی وی ڈرامے سارے اردو کے سمجھ لیتے ہیں، اس میں کوئی اگر مگر نہیں ہوتی. تو یہ بات ہے دراصل دلچسپی کی. بہرحال اگر میری یہ بات جو میں نے آپ کو سمجھائی ہے اگر آپ کے پلے نہ پڑی ہو تو یہاں پر علماء کرام جو ہے وہ بخوبی سمجھ چکے ہیں، پھر آپ ان سے انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ آپ کے ذہن نشین بھی کرا دیں گے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. رب کائنات نے فرمایا کہ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے، کن سے کہہ دیجئے؟ جن کا دعویٰ ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو. میں سوچنے لگا کہ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں اگر آپ ذرا ان کے سوچ پر، ان کی ترجیحات پر، ان کی خواہشات پر نظر ڈالیں تو محبت کرنے والوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ محبوب ان سے ہم کلام ہو تو صحیح، محبوب ان سے بات کرے تو صحیح، ہماری خاطر اپنے ہونٹوں کو جنبش دے تو صحیح، محبوب کی آواز ہمارے کانوں میں رس گھولے تو صحیح. ظاہر محبت کرنے والے ان کی یہ بڑی طلب ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ محبوب ان سے ہم کلام ہو. مولا اب ان کا دعویٰ تھا وہ تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو کیا ان کی اتنی اوقات بھی نہیں تھی کہ جو کچھ کہنا تھا خود کہہ دیتا؟ قل اے محبوب تو کہہ دے. دعوے دار تو تجھ سے محبت کے ہیں، تو مولا ان کی محبت کا اتنا احترام تو ہونا چاہیے تھا، ان کی محبت بھرم تو رکھنا چاہیے تھا کہ جو کچھ کہنا تھا خود کہہ دیتا. لیکن نہیں، فرمایا قل اے محبوب تو ان سے کہہ دے. اس میں حکمت کیا تھی؟ حضرات مکرم بات یہ ہے، اب مجھے نہیں پتا، دراصل میں اب ٹھیٹ دیہاتی ماحول میں تقریر تو کر رہا ہوں، لیکن ماشاءاللہ اب پڑھے لکھے لوگ دیہات میں بھی بخوبی ہر جگہ موجود ہیں، اللہ کے فضل سے تعلیم عام ہو گئی ہے. تو میں نے اسی مفروضے کے سہارے میں نے یہ بات چھیڑ دی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ حسن و عشق کے فلسفے پر غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اصل اہمیت حسن کی ہے. حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہنے کو کہ جی عشق کی بات ہے، عشق کی گرمی، عشق کی حدت، عشق کی تپش اور عشق کا اثر، لیکن میں عرض کروں گا اگر آپ غور کریں گے تو اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اگر حسن اور عشق کا مقابلہ کریں تو اصل اہمیت حسن کی ہے. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ محبت اور عشق ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ حسن نہ ہو. حسن کے بغیر عشق و محبت کا وجود ممکن نہیں ہے. لیکن حسن ہو سکتا ہے چاہے کوئی عشق کرے نہ کرے، کوئی محبت کرے نہ کرے، کوئی اسے چاہے نہ چاہے، کوئی سراہے نہ سراہے، کوئی اس کے لیے نغمہ سنج ہو یا نہ ہو. بھئی پھول ہے نا جنگل میں کھلا، اب جنگل میں کسی کی نگاہ اس پہ نہیں پڑی، کوئی ستائش کے جذبات نہیں ابھرے، کوئی ہاتھ اس کو زیب گلو کرنے کے لیے نہیں بڑھا، کوئی بلبل اس کے لیے نغمہ سنج نہیں ہوئی. لیکن پھول اپنی ذات میں حسین ہے کہ نہیں ہے؟ حسین ہے تو صحیح، کوئی چاہے نہ چاہے، سراہے نہ سراہے، وہ اپنی ذات میں حسن ہے. لیکن محبت ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ حسن نہ ہو. محبت اپنے وجود کے لیے حسن کی محتاج ہے. ممکن ہے آپ میں کوئی دوست ذرا چٹکی لیں اور اعتراض کریں کہ کاظمی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، یہ بات
قابل قبول نہیں۔ اچھا جی وہ کیوں نہیں؟ وہ کہیں کہ جناب یہ بتائیے ہر ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے۔ تو کیا سارے بچے حسین و جمیل ہوتے ہیں؟ کیا سارے بچے بہت خوبصورت ہوتے ہیں؟ بچے بعض اوقات بدصورت اور بد شکل بھی ہوتے ہیں، کالے کلوٹے اور بے ڈھنگے بھی ہوتے ہیں، لیکن ماں کو تو ان سے محبت ہوتی ہے۔ تو آپ کا فلسفہ تو یہی دم توڑ گیا کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی۔ بچہ حسین نہیں ہے لیکن ماں کو محبت تو ہے۔ میں عرض کروں گا کہ آپ کی سوچ نے غلطی یہ کھائی ہے کہ آپ نے یہ سمجھا ہے کہ حسن صرف چہرے میں ہوتا ہے یا جسم میں ہوتا ہے یا نقش و نگار میں ہوتا ہے یا لب و رخسار میں ہوتا ہے۔ نہیں یارو، حسن جذبے میں بھی ہوتا ہے، حسن رشتے میں بھی ہوتا ہے، حسن احساس میں بھی ہوتا ہے۔ یہاں ماں بیٹے کا رشتہ ہے، حسین رشتہ ہے کہ نہیں ہے؟ ممتا کا جذبہ درمیان میں ہے، حسین جذبہ ہے کہ نہیں ہے؟ حسن کسی نہ کسی شکل میں ہوگا تبھی محبت ہوگی، بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، یہ بتاؤ کہ اللہ کے حسن کا مشاہدہ کیا ہے؟ اس کے جمال سے آنکھوں کو سیراب کیا ہے؟ ہم میں سے کس کی نگاہ ہے جو وہاں تک پہنچ سکے؟ جب اس کے جمال کا مشاہدہ نہیں کیا تو محبت کا دعویٰ کیسے کرتے ہو؟ اب اس دعوے کی حقیقت کیا ہے؟ اب وہ حدیث پڑھیو، من رآنی فقد رآ الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے اسے دیکھا، انا میرات و جمال الحق۔ ارے اللہ کے حسن کے جلوے تو میرے آقا کریم کے چہرے کے آئینے میں چھلکتے اور جھلکتے ہیں، تو اللہ کا حسن تو میرے آقا کریم کے چہرے کے آئینے میں دکھائی دیتا ہے نا۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے میرے آقا کریم سے نگاہیں چرا کے، کنی کترا کے اور آنکھیں بچا کے وہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا یہاں پر پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اعتراض کر دیں، اچھا جی آپ نے کہا کہ بغیر حسن کے محبت نہیں ہوتی، وہ تو آپ نے ایک دلیل دی، چلیے مان لی کہ بھئی حسن کسی بھی انداز سے ہونا چاہیے ورنہ محبت نہیں ہوگی، لیکن یہ کہنا کہ آقا کریم کے بغیر ہم اللہ سے محبت نہیں کر سکتے، یہ بات تو ذرا توجہ طلب ہے۔ بھئی دیکھیے اس کائنات میں جہاں بھی حسن ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے نا۔ اگر پھولوں میں ہے، کلیوں میں ہے، تتلیوں میں ہے، جگنوں میں ہے، ریگزاروں میں ہے، یا کوہساروں میں ہے، یا آبشاروں میں ہے، یا جھرنوں میں ہے، یا ندیوں میں ہے، یا کھیتوں میں ہے، یا کھلیانوں میں ہے، یا باغوں میں ہے، یا کہکشاؤں میں ہے، یا چہروں میں ہے، جہاں بھی حسن ہے اسی کا ہے نا۔ تو تمام کائنات میں اس کا حسن ہے، تو کیا اس حسن کو دیکھ کر ہم اس سے محبت نہیں کر سکتے؟ بات تو صحیح ہے، تمام کائنات میں حسن اسی کا ہے، لیکن یارو یہ میں مانتا ہوں تمام کائنات میں حسن اسی کا، لیکن ایک بات آپ کو بھی ماننی ہوگی کہ تمام کائنات میں جو اس کا حسن ہے نا وہ بکھرا ہوا ہے اور میرے آقا کریم کی ذات میں سمٹا ہوا ہے۔ تو جس ذات میں اس نے اپنے حسن کے جلوے سمیٹ کے رکھ دیے ہیں، تم اس سے کنی کترا کے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرو گے، وہ کیسے قبول فرمائے گا؟ نہیں، قل اے محبوب تو ان سے کہہ دے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان کا دعوی محبت بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تیرا واسطہ درمیان میں نہیں ہوگا۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، میلاد مصطفیٰ، آمد رسول، فیضان حضور غزالی زمان، جگر گوشہ غزالی زمان۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کے اس واسطے کو اس طرح اجاگر کیا۔ بلکہ ایک بات اور میں ایک اور زاویے سے عرض کروں اور وہیں بات ختم کر دوں، صرف ایک نصیحت اور کروں گا پھر بات ختم کر دوں گا۔ یقین جانیے کہ تھکاوٹ شب و روز کی رت جگہ اور اعصاب پر یہ بوجھ وہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے سہنا۔ دیکھیے بات یہ ہے، ایک اور آیت قرآن مجید کی بڑی مشہور آیت ہے، اس پر علماء کرام خطاب بھی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ اللہ کی طرف وسیلہ پکڑو، وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ کس لیے چاہیے؟ اللہ کے قرب کے لیے چاہیے نا، قرب کے لیے۔ اچھا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں ذرا تھوڑی سی آپ کی توجہ کی مستحق ہے۔ ویسے تو میں سبحان اللہ تو نہیں کہلواتا،
لیکن آپ کی نگاہیں اور آپ کے چہرے یہ بتا رہے ہوں کہ میں بھینس کے آگے بین نہیں بجا رہا. مجھے صرف اتنا ایک رسپانس چاہیے ہوتا ہے, مجھے پتا چلے کہ میں پتھروں سے سر نہیں پھوڑ رہا, جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ کے پلے پڑ رہی ہے بھائی. الحمدللہ, جزاکم اللہ. تو جناب بات دراصل یہ ہے کہ آدمی, اللہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کریں, وسیلہ پکڑیں. کیوں؟ کہ ہمیں اللہ سے قریب ہونا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس سے ہم ڈرتے ہیں کیا اس کے ہم قریب ہونا چاہتے ہیں؟ بھئی جس سے ڈریں گے اس سے تو دور بھاگیں گے نا. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اور پھر فرماتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ, اور اس کی طرف وسیلہ پکڑو. مولا یہ بات تو سمجھ میں نہیں آئی. یہ تو فصاحت کلام کے خلاف ہے. اگر بات ہے تیری طرف وسیلہ پکڑنے کی, تجھ سے قرب کے راستے اختیار کرنے کی, تو مولا پھر فصاحت کلام کا تقاضا یہ تھا, تو یہ فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا احبوا اللہ, اللہ سے محبت کرو. اور جس سے آدمی محبت کرتا ہے اس کے قرب کے بہانے ڈھونڈتا ہے, اس کو دیکھنا چاہتا ہے, اس کی محفل میں بیٹھنا چاہتا ہے, اس کے انفاس کی مہک کو محسوس کرنا چاہتا ہے, اس کے قرب کی آنچ اس تک پہنچے, یہ اس کی خواہشات کی معراج ہوتی ہے. اور مولا تو فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. مولا جو اس سے ڈرے گا وہ تیرے قریب جانا کیوں چاہے گا؟ اور جب جانا نہیں چاہے گا تو تیری طرف وسیلہ کیوں پکڑے گا؟ اب یہاں پہ دراصل سمجھنے کی بات ہے. بھئی رات کا وقت ہے, ویسے تو آپ یہاں علاقے کے رہنے والے ہیں, آپ یہاں سے اندھیرے میں بھی جائیں آپ کو تو خوف محسوس نہیں ہوگا, لیکن مجھ جیسا بندہ اگر کہیں اس طرح اندھیرے میں کہیں دیہات میں کوئی اجنبی کہیں بھٹک جائے تو اس کو خوف ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اچھا جو خوف ہوگا, یا کہیں اسی طرح آپ بھی کہیں اور ہوں, پہاڑوں میں کہیں آپ گم ہو جائیں تو آپ کو خوف ہوگا, لیکن کس چیز سے ڈر رہے ہیں کوئی یقینی طور پر بتا سکتے ہیں؟ کوئی شکل صورت آپ کے چہرے میں آتی ہے؟ کوئی بھوت کا کوئی ہیولا, کیسے اس کے دانت ہوں گے اور کیسے سینگ ہوں گے اور کیسے اس کی آنکھیں ہوں گی, کوئی یقینی طور پر آپ کچھ بتا سکتے ہیں؟ کوئی پچھل پیری ہوگی کیا؟ کوئی ڈائن ہوگی, یا کوئی جن بھوت ہوگا, یا کوئی بچھو, کوئی سانپ, کوئی گینڈا, کوئی شیر چیتا, کوئی بھیڑیا ہوگا, کیا ہوگا؟ کچھ نہیں پتا, لیکن ڈر تو رہے ہیں نا. پتہ یہ چلا کہ خوف کے لیے کوئی خاص شکل صورت نہیں چاہیے ہوتی. خوف تو بس پھوٹ پڑتا ہے, وہ جنم لے لیتا ہے, وہ آدمی کو اس کے لیے کسی خاص شکل کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جب محبت کرنی ہو نا تو کوئی پیکر چاہیے, کوئی چہرہ چاہیے, لب و رخسار کی کوئی کیفیت چاہیے, رنگ روپ کا کوئی انداز چاہیے, اس کے بغیر محبت نہیں ہوتی. تو اب اللہ تو رنگ روپ سے پاک ہے, وہ شکل و صورت سے پاک ہے, وہ لب و رخسار سے پاک ہے, وہ نقش و نگار سے پاک ہے, تو اب اس سے محبت کیسے کریں؟ حضرات مکرم یہی بات ہے سمجھنے کی کہ ہم اس سے ڈائریکٹ محبت نہیں کر سکتے. اگر ہم اس سے محبت کرتے ہیں تو اس کی رحمت کے سہارے کہ وہ ہمارا رب ہے, یہ تمام کائنات اس نے ہمارے لیے پیدا کر دی ہے, اس نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہماری ضرورت کا ہر سامان فراہم کر دیا تھا. ہمیں ٹھہرنے کے لیے زمین چاہیے تھی, زمین کا فرش پہلے بچھا دیا. ہمیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے خوراک چاہیے تھی, خوراک کا اہتمام اس نے پہلے کر دیا. ہمیں موسم کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے سامان چاہیے تھا, اس کا اہتمام اس نے پہلے کر دیا. ہمیں راہ نجات چاہیے تھی, ہماری ہدایت کے لیے نبوت کا اہتمام اس نے پہلے کر دیا. مرشد کریم حضور شہزادہ غزالی زماں حضور حامد سید کاظمی, حضور حامد سید کاظمی جگر گوشہ غزالی زماں شان حضور غوث پاک. میرا خیال ہے بھائی تم یہ مائک کسی اور کو دے دو, ٹھیک ہے؟ تو حضرات مکرم جزاکم اللہ. حضرات مکرم تو جب رب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات نے ایسے پیکر کی صورت میں بھیجا کہ اب ویسے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو جہل کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوا ہے. ابو جہل کہتا ہے کہ معاذ اللہ اس سے زیادہ بد شکل کوئی ہے نہیں, اور سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ صاحب جمال کوئی نہیں ہے. یہ انسان کے اپنے جذبات ہیں نا جو کسی کی شکل و صورت میں رنگ بھرتے ہیں, اس کا پیکر تراشتے ہیں, وہ کیسا ہے. تو ہم اگر آقا کریم سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے
کہ ہم محبت کے دعوے تو بہت اونچے اونچے کرتے ہیں، میلاد منا رہے ہیں، محفلیں سجا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں اور جھنڈیاں لہرا رہے ہیں اور لنگر بھی چلا رہے ہیں اور درود و سلام کے زمزمے بھی بہا رہے ہیں اور یا رسول اللہ کی گونج بھی مچا رہے ہیں، لیکن جب ہم کسی سے کہتے ہیں نا کہ بھائی خدا کا خوف کرو، نماز بھی پڑھو، ذرا شریعت کی پابندی بھی کرو، ذرا حلال حرام کا خیال بھی کرو، تو عام طور پر سننے کو ملتا ہے کہ جی ہم تو عاشق رسول ہیں، ہمیں کیا پرواہ۔ اگر ہم نمازیں نہیں بھی پڑھتے، اگر زکوٰۃ ادا نہیں بھی کرتے، حلال حرام میں گڑبڑ بھی کر جاتے ہیں، تو آقا کریم اپنے غلاموں پہ کرم فرمائیں گے، اپنے عاشقوں کو پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ حضرات مکرم، یہ سوچ کا انداز یہ اہل سنت کے لیے تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ محفل میلاد میں آئے ہوئے ہیں نا، اس لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ یہاں محفل میلاد اٹینڈ کر کے یہ مت سمجھنا کہ جناب میں نے وہ میلاد کی محفل اٹینڈ کیا تو میں تو بس اب بخشا گیا، اب مجھے اگر فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہ کھلے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نہیں جناب، جو اللہ نے ہمارے لیے حدود و قیود مقرر کی ہیں، اگر ان کا ہم لحاظ نہیں کریں گے تو پکڑ میں آئیں گے۔ یہ بات ذرا چبھ رہی ہوگی، ذرا اس کی وضاحت کر دوں ایک مثال سے اور بات ختم کروں۔ بے شک میں مانتا ہوں میلاد منانا، یہ لنگر چلانا، یہ چراغاں کرنا، جھنڈے جھنڈیاں لہرانا، یہ تقریریں، یہ محفلیں، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، میں مانتا ہوں، اس کا انکار نہیں، لیکن یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے۔ میں یہ بات اب ذرا زیادہ کھل کے کہنا چاہتا ہوں اور کہتا رہا ہوں محفلوں میں، ہو سکتا ہے آپ نے مجھ سے سنی بھی ہو، لیکن یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ ذرا ذہن نشین ہو جاتی ہے۔ محبت کی حقیقت اور محبت کی نشانیوں میں فرق ہے۔ یہ محافل، یہ جلسے، یہ جلوس، یہ لنگر، یہ چراغاں، یہ سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت دراصل وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کو راضی کرنے کی خاطر آدمی کو دکھ سہنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ پہلے ذرا نشانی اور حقیقت کا فرق اجاگر کر دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ فرض کیجئے میں نے آپ سے کہا جی ذرا میرے ڈرائیور کو بلا لیجئے، آپ نے کہا جی کیسے پہچانیں گے؟ میں نے کہا یار اس نے بڑا سا پگڑ باندھا ہوگا، کالا کوٹ پہنا ہوا ہوگا اور اس کا بڑا شوق ہے مونچھیں رکھنے کا، یہ بڑی بڑی مونچھیں اس نے رکھی ہوئی ہیں، گاڑی کے پاس کھڑا ہوگا، جا کے بلا لائیے۔ آپ گئے، ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، نظریں دوڑاتے رہے، ایسا کوئی بندہ ملا نہیں، مجھے آ کے کہا جی ڈرائیور تو نہیں ہے۔ میں حیران پریشان، ڈرائیور کہاں جا سکتا ہے؟ نہیں کوئی مغالطہ ہوا ہے، میں خود جا کے دیکھتا ہوں۔ میں نے جا کے دیکھا تو ڈرائیور تو وہیں گاڑی کے پاس کھڑا تھا، میں بلا لایا اسے۔ چکر یہ چل گیا تھا کہ اس کو گرمی لگ رہی تھی، اس نے کوٹ اور پگڑ اتار کے گاڑی میں رکھ دیا تھا، اور اس نے یہاں پہ آ کے کوئی ایسی الٹی سیدھی چیز کھا لی تھی کہ اس کو اچانک کوئی شدید قسم کی الرجی ہوئی، اور اس بیچارے کو اپنے دل پہ پتھر کی سل رکھ کے اپنی مونچھوں کی قربانی دینی پڑ گئی، مونچھیں صاف کرانی پڑ گئی۔ اب آپ پگڑ کوٹ اور مونچھیں ڈھونڈ رہے تھے، وہ تو آپ کو ملی نہیں، میں ڈرائیور کو پہچانتا تھا، میں اس کو بلا لایا۔ آپ نشانیوں کے چکر میں تھے، میں حقیقت کو جانتا تھا۔ نشانی اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے نا۔ یہ جلسے، جلوس، یہ لنگر، یہ یا رسول اللہ کے نعرے، یہ درود و سلام کے زمزمے، یہ سب سرکار سے محبت کی نشانیاں ہیں، حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت دراصل وہ جذبہ اور احساس ہے جو محبوب کو پانے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے آدمی کو ہر دکھ سہنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ حضرات محترم یاد رکھیے، نشانیاں ہوں اور حقیقت نہ ہو تو فراڈ ہوتا ہے۔ ہم بچے تھے، میٹرک میں پڑھتے تھے اس وقت، تو ہمارے ساتھ دیہات کا ایک بچہ بھی پڑھتا تھا۔ آج کل تو مجھے نہیں پتا دیہات کی کیا روٹین ہے، لیکن اس وقت ہمیں پتا چلا جب ہمارے کلاس فیلو کی شادی کا کارڈ ملا ہمیں، ہم سب حیران، اتنی کم عمری میں شادی ہو رہی ہے۔ لیکن پھر سوچا کہ چلو دیہات کی شادی ہے، اٹینڈ کریں گے، ذرا لطف آئے گا، ایڈونچر ہوگا، مزہ آئے گا، دیکھتے ہیں۔ ہم کلاس فیلوز میں ایک لڑکا بڑا حرکتی، بڑا شرارتی بھی تھا، اس نے ایک شرارت سوچ لی، اس کے لیے سامان بھی لے لیا، پہنچ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اس نے دولہا کے والدین سے مل کے ایک پروگرام سیٹ کر لیا۔ جب دلہن بیاہ کے آئی تو اس کو اس پروگرام کے تحت کہیں اور بٹھا دیا، اور وہ جو لڑکا ہے اپنے ساتھ لے کے گیا تھا سرخ دوپٹہ، اس پہ گوٹا کناری کا کام کیا ہوا، چمکیلا بھڑکیلا، اس نے وہ دوپٹہ اوڑھا
اور حجرہ عروسی میں جا کے سیج پہ جا کے بیٹھ گیا. اب دولہا میاں کو بڑی جلدی ہے حجرہ عروسی میں جانے کی. ان کی وہ بہنیں پیچھے پڑی ہوئی ہیں, میری رقم دو, مجھے نیک دو, یہ کرو وہ کرو. کسی طرح جان چھڑا کے بھاگ کے آتا ہے جناب حجرہ عروسی میں. وہ چٹخنی چڑھاتا ہے, دروازہ بولٹ کرتا ہے. اب جناب وہاں پہ پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی ہیں, لڑیاں لٹک رہی ہیں, خوابناک ماحول ہے, معطر ہوا ہے, روحان پرور فضا ہے, سیج سجی ہوئی ہے, اور اس میں سرخ دوپٹے میں وہ گٹھڑی سی نظر آ رہی ہے. دولہا میاں کے ارمان ماشاءاللہ عروج پر ہے. پہلے جناب وہ الماری کی طرف جاتے ہیں ڈولتے ڈگمگاتے قدموں سے, الماری کھول کے رونمائی کا تحفہ نکالتے ہیں. پھر جناب رفتہ رفتہ بارگاہ حسن میں جا کے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, اور پھر لرزتے کانپتے ہاتھوں سے جب گھونگھٹ اٹھاتے ہیں تو اندر سے موچھل دوست نکل آتا ہے. اب باقی لوگ تو تیار ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ جو چھپے ہوئے ہیں وہ قہقہوں کا طوفان برپا ہوتا ہے, اور وہ یہ پریکٹیکل جوک اپنے کلائمیکس کو پہنچتا ہے. حضرات مکرم, نشانیاں تو ساری ہیں, پھولوں کی پتیاں بچھی ہوئی ہیں, لڑیاں لٹک رہی ہیں, سیج سجی ہوئی ہے, سرخ دوپٹے میں وہ گٹھڑی سی نظر آ رہی ہے, رومان پرور ماحول ہے, معطر فضا ہے, لیکن اس سرخ دوپٹے میں دلہن نہیں ہے, حقیقت نہیں ہے. تو مذاق ہوا یا نہیں ہوا, فراڈ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو یارو میں بھی پھر یہی کہوں گا نا کہ اگر جھنڈے بھی ہوں, جھنڈیاں بھی ہوں, نعرے بھی ہوں, درود و سلام بھی ہو, لنگر بھی ہو, سب کچھ ہو, لیکن آقا کریم کو راضی کرنے کی فکر نہ ہو. کیونکہ ہمیں پتہ ہے نا, ہم نماز پڑھیں گے تو وہ راضی ہوں گے, چھوڑیں گے تو ناراض ہوں گے. حلال حرام کا خیال کریں گے تو راضی ہوں گے, نہیں کریں گے تو ناراض ہوں گے. شریعت کی پابندی کریں گے تو راضی ہوں گے, نہیں کریں گے تو ناراض ہوں گے. تو ہمیں ان کی رضا ناراضگی کی فکر نہیں, ہمیں اسی چکر میں ہے کہ نہیں جی ہم تو محفل میلاد سجا رہے ہیں, ہم تو یہ لنگر چلا رہے ہیں, ہم تو درود و سلام پڑھ رہے ہیں, ہم تو یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں, ہمیں کیا فکر ہے, ہمیں پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. یارو نشانیاں ہو اور حقیقت نہ ہو تو دھوکہ ہوتا ہے. اللہ رسول کو دھوکہ دو گے, ان کو تو نہیں دے سکتے, پھر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو. اور جو اپنے آپ کو دھوکہ دے کوئی دوسرا اس پہ کیا اعتبار کرے گا یارو. اس لیے میلاد منانے والوں نماز بھی پڑھا کرو, اور درود و سلام کے زمزمے بہانے والوں حلال حرام کا خیال بھی رکھا کرو, اور آقا کریم کی یاد میں محفلیں سجانے والوں شریعت کی پابندی بھی کیا کرو, تاکہ پتہ چلے کہ نشانیاں ہیں تو حقیقت کے بغیر نہیں ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.